بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حافظ محمد اسد اللہ خان دواخانہ کی مجمل خان کی طرف سے ایک اور اہم معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسی چیز لے کر آ رہے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہر وقت موجود ہوتی ہے، چاہے وہ امیر کا گھر ہے چاہے وہ غریب کا گھر ہے، اور اس کو ہم اپنے کھانے وغیرہ کے اندر بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے جو جڑی بوٹی لے کر آ رہا ہوں اس کو عرف عام میں سونف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ہم سونف کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ اس کے فوائد وغیرہ کیا ہیں، اس کا مزاج کیا ہے، مختلف زبانوں میں نام کیا ہیں اس کے، اور اس کو کس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اس طرح نسخہ جات بھی آپ کو بتائے جائیں گے اور اس کی مقدار خوراک وغیرہ آپ کو بتائی جائے گی۔ اس کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس کو فارسی میں بادیان کہتے ہیں، انگریزی میں فینل سیڈ کہتے ہیں۔ ماہیت اور شناخت کی طرف لے کے چلوں تو ماہیت میں یہ چھوٹے چھوٹے تخم ہوتے ہیں جو سبزی مائل یا زردی مائل ہوتے ہیں، بو اس کی خوشگوار اور مزہ اس کا شیریں ہوتا ہے۔ شناخت میں اس کو بتاؤں میں تو یہ سونف کا جو پودا ہے یہ گاجر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے اوپر جو پھول لگتے ہیں اور ایک سدا بہار پودا ہوتا ہے، اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ زیادہ گہرائی میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کا جو تنا ہے وہ بلب کی طرح اوپر کی طرف گروتھ پاتا ہے اور اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ دھاگے نما سبز رنگ کے ہوتے ہیں، دھاگے کی طرح کے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جو پھول ہیں وہ جب جھڑتے ہیں تو اس کا پھل پک جاتا ہے۔ اس پھل کے اندر چھوٹے چھوٹے تخم ہوتے ہیں جنہیں ہم مزے کے لیے اور ذائقے کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہیں ہم سونف کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اہم معلومات کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سونف کو بعض ممالک میں اس کے جو پتے ہوتے ہیں انہیں سلاد کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان، بہارات، سری لنکا، بنگلہ دیش، چائنا، افغانستان وغیرہ میں مختلف قسم کے پکوان میں اس کو مزے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پاکستان، سری لنکا اور بھارت میں اس کو پان میں اور مسالہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو باقاعدہ کعوے کے طور پہ بھی اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ہمارے جو شام اور لبنان کے لوگ ہیں وہ سونف کو ہربل ٹی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غذائی جو اس کی خاصیات ہیں اس کے بارے میں جان لیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی عطیہ خداوندی سے کم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان چھوٹے چھوٹے دانوں میں ایسی غذائی اجزاء رکھے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور ہمیں گھر میں بیٹھے بآسانی ان تمام چیزوں سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو غذائی لحاظ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر کون سے منرلز اور وٹامنس پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ پاک نے کیلشیم کی مقدار رکھی ہے، زنک کی مقدار رکھی ہے، میگنیشیم کی مقدار رکھی ہے، آئرن رکھا ہے اس کے اندر، امینو ایسڈ رکھا ہے اس کے اندر اللہ پاک نے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وٹامن سی بھی پایا جاتا ہے، وٹامن B6 پایا جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے جسم کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اب اس کو مزاج کی طرف میں لے کے چلوں تو یہ گرم خشک ہوتا ہے۔ اس کے اب فوائد کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ کن کن چیزوں کے اندر فائدہ مند ہے، اس کو ہم استعمال کریں اور کیسے استعمال کرنا ہے وہ استعمال میں بتایا جائے گا۔ تو آئیے فوائد کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہمارے دماغ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ ہماری یادداشت کو بڑھانے میں، ہمارے حافظے کو بڑھانے میں بہت کام کرتی ہے۔ اس کے بعد بینائی کے لحاظ سے میں بتاؤں تو یہ ہماری آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ بالوں کے لحاظ سے میں بتاتا چلوں تو جن لوگوں کے بال گرتے ہیں یا کمزور ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے اندر قدرت پاک نے زنک کی مقدار رکھی ہے جو بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اب میں بتاؤں تو دانتوں کے حوالے سے تو دانتوں کی کمزوری یا دانتوں کا درد اس کے اندر بھی بہت فائدہ رکھتی ہے۔ اس کے اندر کیلشیم کی جو مقدار اس میں پائی جاتی ہے وہ دانتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو آپ چبا کے کھائیں تو اس کے لعاب سے انشاءاللہ دانتوں میں بھی بہت فرق آپ کو محسوس ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ منہ کی بدبو کو ختم کرنے میں یہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب میں آپ کو آگے کی طرف بڑھیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں قوت مدافعت میں یہ اہم رول ادا کرتی ہے۔ قوت مدافعت ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جس نے تمام بیماریوں سے لڑنا ہوتا ہے، تو یہ سونف کے جو دانے ہیں اس چیز کو بڑھاتی ہیں اور ہماری باڈی کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ معدے کے حوالے سے میں بتاتا چلوں تو ایسے لوگ کہ جن کو جلن، سینے کی جلن ہو، گیس ہو، افارہ رہتا ہو، کھانے کے بعد ان کو سینے میں جلن زیادہ محسوس ہوتی ہو،
اور یا قبض رہتی ہو یا اسہال کی شکایت ہو، ان تمام امراض میں سونف ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر میں بھی سونف بہت اہم اور فائدہ مند ہوتی ہے اور یہ ہمیں مدد فراہم کرتی ہے۔ گردے کے سوزش وغیرہ میں اور پیشاب لانے کے اندر یہ اہم رول ادا کرتی ہے۔ خواتین کے حوالے سے میں بتاتا چلوں تو یہ خواتین کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ایسی خواتین جن کی عمر بڑھ رہی ہو، انہیں پیریڈز کے لحاظ سے مسائل آتے ہیں تو یہ اس کے اندر ان کو فائدہ مند ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نسوانی حسن میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ جگر کے حوالے سے میں بتاؤں تو جگر کی کارکردگی کو بڑھانے میں سونف سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے جگر کی کارکردگی کو بھی بڑھاتی ہے اور اس کو ایک اچھی لائف بھی مہیا کرتی ہے۔ تو اب یہ استعمال کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ان تمام امراض کے اندر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ استعمال میں ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ سونف کو آپ نے روزانہ صبح کے ٹائم آدھی چمچی منہ میں رکھ کے اچھی طرح چبانی ہے، جیسے ہم چنگم چباتے ہیں اس طرح اس کو چبائیں، تو پھر اس کے بعد اس کے رزلٹ دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اور جب اس کو آپ نے چبا لینا ہے، کھا لینا ہے، تو کوشش کریں اس کے آدھے گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ تو یہ آپ کے چاہے وہ حافظے کا مسئلہ ہے، چاہے بینائی کا مسئلہ ہے، بالوں کا مسئلہ ہے، معدے وغیرہ کا جو بھی مسئلہ ہے، اس میں انشاءاللہ کارآمد ہوگی۔ بینائی کے حوالے سے ایک نسخہ بھی آپ کو بتاتا چلوں تو آپ سونف لے لیں اور دیسی شکر لے لیں، ان دونوں کو مکس کر کے آپ شیشے کی بوتل میں بند کر لیں۔ اس میں سے آپ نے روزانہ آدھی چمچی ناشتے کے بعد کھانی ہے اچھی طرح چبا کے، اور آدھی چمچی رات سوتے وقت لینی ہے۔ لیکن جب یہ کھانی ہے اچھی طرح چبا کے اس کے 1 گھنٹے تک پانی نہیں پینا، تو آپ کے انشاءاللہ بینائی میں اور حافظے میں دیکھیں پھر کیسا فرق ڈالتی ہے۔ اسی طرح اس کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سونف اور چھوٹی الائچی کا کعوہ بنا کے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کا استعمال رکھیں، تو تب بھی آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اور خواتین کا جو جس طرح میں نے بتایا نسوانی حسن کے لیے، وہ اس کا پاؤڈر بنا کے آدھی چمچی دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو اس کا رزلٹ ان کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھے اس کے فوائد و استعمالات۔ اس کی احتیاط میں بتاتا چلوں تو اس کو ایک لمٹ میں جو مقدار خوراک ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اسی کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ دے گی۔ مقدار خوراک اس کی جو ہے وہ 7 ماشا یعنی کہ 7 گرام ہوتی ہے، اور یہ 5 ماشا سے 7 گرام یعنی کہ 5 گرام سے 7 گرام تک اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ چمچی میں یہ آپ کی تقریباً ٹی سپون 1 بنتی ہے، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بدل کے طور پہ اس کا ہم تخم کرفس استعمال کرتے ہیں۔ سونف کو باقاعدہ طور پہ دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے عرق نکالا جاتا ہے جو ہمارے معدے وغیرہ میں کام آتا ہے، اور اس کو مختلف صفوف اور معجونوں میں بھی بطور جوز استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اجمل دواخانے میں عرق بادیان کے نام سے ہماری اس کا عرق موجود ہے، آپ اس کو منگوا سکتے ہیں گھر بآسانی، یا حکیم صاحب سے مشورہ کر کے۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو میڈیسن ہے تو جو آپ کے لیے کارآمد ہوگی، حکیم صاحب وہ آپ کو ہماری دواخانے کی جو مرکب ادویات ہیں ان کو آپ گھر منگوانے کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کر سکتے ہیں، یا حکیم صاحب سے مشورہ کر کے تو آیا کہ عرق استعمال کرنا ہے یا جو اس کی مرکب ادویات ہیں ان کے آپ کو فائدہ دیں گی، تو اس بارے میں حکیم صاحب سے آپ مشورہ فرما لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معلومات آپ کے لیے کہ آپ اگر گھر بیٹھے بآسانی سونف یا ہماری باقی جس طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں ان کو اپنے گھر تک رسائی ان کی بآسانی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری ویب سائٹ اجمل ارتس پہ جا کے بھی آرڈر دے سکتے ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھے بآسانی جڑی بوٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی جڑی بوٹی بھی اور مسالے وغیرہ میں استعمال ہونے والی ایک اہم ہمارے گھر کی جو جز ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک اہم معلوماتی ویڈیو بنائی۔ اس سے پہلے بھی ہم معلوماتی ویڈیو بنا چکے ہیں جڑی بوٹیوں کے حوالے سے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی آپ کے لیے ایسی معلومات جڑی بوٹی کے حوالے سے لے کے آتے رہیں گے۔ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبا کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی معلوماتی جتنی ویڈیو بھی ہیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو آج کے یہ اہم معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان اسد اللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔